میں ان کو سخت ترین اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کا گوشت جل گیا۔ انگریزوں نے ایسی سخت اذیتیں ان کو دی اور وہاں سے آنے کے چند مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا یہ ملک سید حسین احمد مدنی کی شہامت، شجاعت اور ان کی بہادری کو بھلا دے گا، جس نے انگریزوں جیسی ظالم طاقت سے ان کے عین عروج کے زمانے میں انگریز عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں کل بھی یہ فتویٰ دیتا تھا، آج بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں، کل بھی یہ فتویٰ دوں گا کہ انگریز کی ملازمت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج نے غصے میں کہا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ فتویٰ بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا تخت دار ہے۔ پھر ایک گٹھڑی اپنی بغل سے نکال کر جج کے سامنے رکھی اور کہا، جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ میں جب دیوبند سے چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا کہ اگر انگریز جج مجھ کو پھانسی کی سزا سنائے تو ناپاک انگریزوں کا ناپاک کفن بھی مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ شہامت اور شجاعت ہمارے بزرگوں کی تھی۔ مدرسہ ایسے افراد پیدا کرتا ہے، او مسلمانوں، مدرسے کی قدر و قیمت کو پہچانو، مدرسے کی عظمت کو پہچانو، مدرسے کو اپنی محبت کا مرکز بناؤ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ دفاع دین، حفاظت دین، اشاعت دین، نصرت دین، تبلیغ دین کی جو بڑی سے بڑی تحریک دنیا میں چل رہی ہے، اس کے پیچھے انہی مدارس کا ہاتھ ہے۔ مدرسہ ہے جو ملت کی ہر محاذ پر خدمت کرتا ہے، مدرسہ ہے جو ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، مدرسے کی چٹائیوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ انہی مدرسوں کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے، ان مدرسوں کے فارغین نے ہر زمانے میں فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جونا بھی، جس سے نہنگوں کے نشے من ہوتے ہیں تہو والا۔ یہی مدرسہ ہے جو محدثین پیدا کرتا ہے، مفسرین پیدا کرتا ہے، انقلابی افراد پیدا کرتا ہے، اولو العزم مجاہد پیدا کرتا ہے۔ یہی مدرسہ ہے جو انسان کو عزیمت کی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ یہی مدرسہ ہے جو انسان کے دل کو مضبوط دل بناتا ہے۔ یہی مدرسہ ہے جو اپنی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا تمہارا مقصود نہیں ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مدرسہ ہے۔ آج بعض مسلمان بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ مدرسے کی خدمت تو محدود ہے، ایک دائرے میں ہے، اور فلاں تنظیم ایسا کر رہی ہے، فلاں جماعت یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ او نادانو، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ مدرسے سے بڑھ کر دعوت دین، تبلیغ دین، دفاع دین کا کوئی مرکز نہیں ہے، اور یہی وہ واحد ادارہ ہے جس کی بنیاد خود سرکار دو عالم نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہے، اور مسجد نبوی میں صفہ قائم کر کے ساری امت کو بتایا کہ دیکھو، میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں سے پڑھ کر ہے، مگر میں نے اپنی مسجد میں علم کے لیے یہ اونچا چبوترا بنایا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ عبادت کا مقام چاہے جتنا بڑا ہو، علم کا مقام ہمیشہ اس سے اونچا رہے گا۔ یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسوں سے محبت کرو، مدرسوں پر اپنا مال خرچ کرو، مدرسوں کے علماء سے اپنا رابطہ استوار رکھو، دائیں بائیں نہ جاؤ، پگڈنڈیوں کے مسافر نہ بنو، شاہ الہ عظیمت پر چلو اور قرآن کا اعلان سنو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
فرقوں اور گروہوں میں الگ الگ نہ تقسیم ہو، ایک آواز رہو، ایک جٹ رہو، متحد رہو، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر امت واحدہ بنو۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ملت واحدہ بن کر رہو، جسد واحد بن کر رہو، اجتماعیت پیدا کرو، سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ، اور سمجھ لو کہ اگر ہم صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے، ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ جینے والے ہوں گے، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی طاقت، کوئی قوت ہماری راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کی ذات پر اعتماد رکھ کر آگے بڑھو اور یقین رکھو کہ اتحاد کی طاقت تمہیں مضبوط کرے گی۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔